شیئر ایوری تھنگ. ایکسپیرینس شیئر کریں. میں ایک ہفتہ رہا ہوں, ایک ہفتہ تو پھر پاناما چلا گیا تھا نا, 5.5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں سے الگ. امریکہ بہت خوبصورت ملک ہے, سب ساری دنیا کو پتہ ہے, اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تھوڑا زیادہ خوبصورت لگا ہمیں, سننے میں جیسا ہوتا ہے دیکھنے میں باہر سے بہت خوبصورت ہے. گھروں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے ہی اچھے ہیں, غیر مسلموں کے حالات بہت خراب ہیں. جیسے مسلمانوں کے گھر میں جاؤ گے آپ کو ملیں گے میاں بیوی بچے, ایک آدھ بہو ایک آدھ داماد. غیر مسلموں کے گھر میں جاؤ گے تو ایک بڈھا یا ایک عدد بیچاری بڑھیا, بہت کم میں بڈھا بڈھی دونوں. بچے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہو داماد تو بہت کوئی ان کا پہنچا ہوا ہوگا جس کو دعائیں لگی ہوں گی کبھی کسی زمانے میں. تو اندر کے حالات بہت ڈینجرس ہیں, سمجھتے ہو. اس لیے اسلام کے ساتھ سب چیزیں اچھی ہیں, وداؤٹ اسلام سب بکواس ہے. اچھا بھائی, مفتی صاحب نکاح کے بعد طلاق سے بچنے کے لیے بیوی سے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق واقع ہو جاتی, وضاحت کر دیں. بھائی طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں کبھی بھی, لفظ حرام کا لفظ نہ نکالیں کہ تم مجھ پر حرام ہو. لفظ حرام سے بھی بہرحال طلاق ہو جاتی ہے. اور بس یہ 2 لفظ ہی ہیں. بیوی طلاق مانگ رہی ہو تو پھر یوں نہ کریں ٹھیک ہے تم میری طرف سے یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو, ایسا لفظ استعمال نہ کریں. باقی وہمی نہ بنے اس میں, جب تک طلاق دیں گے نہیں ہوگی نہیں. بہت سے لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, میں نے یوں کہہ دیا تو یوں نہ ہو گئی, ایسا کچھ نہیں. کچھ یوٹیوب کے کلپ پہ کلپ پڑے ہوئے ہیں مذہبی اسکالرس کے کہ بعض دفعہ اس سے بھی ہو جاتی ہے اس سے بھی. بھائی طلاق میں یا تو صریح لفظ ہوگا یا کنایا. صریح لفظ ہے ڈیورس ہے, لفظ طلاق ہے, لفظ حرام ہے. باقی کنایات ہیں, کنایات میں قرینہ دیکھا جاتا ہے, سیاق و سباق سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور نیت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی طلاق. تو وہمی نہ بن جاؤ, اس سے بہت وہم کی بیماریاں پھیلتی ہیں. مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں, مختصر وضاحت کر دیں, تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں ان کے حقوق بھی موٹے موٹے. پراٹھے کھا کھا کے پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں موٹے موٹے. تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے, یہ شوہر کا بنیادی حق ہے. وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے, یہ بنیادی حق ہے شوہر کا. اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ. حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے, جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے, مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا. تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور اسے ٹائم دے, یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے. شادی ہو گئی اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ, 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ, 2 بجے تک, پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے, پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے. تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے. اچھا, جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں. جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی, تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی, کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے, کسی کو غلط بیوی ملتی ہے, تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا. اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو, لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے. میاں آتا ہے گھر میں, وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ, بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے, وہ ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے. تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا. بھائی موڈ اچھا کرو یار, تگا آ رہا بڑا آیا, ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا, کچھ دل پہ لے گئی, بہت کچھ سینسٹیو ہوتی ہیں. تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھا ہے آدمی آئی, پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے نا بھائی تمیز سے بات ہو رہی ہے, نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے, تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی, پھنس گیا میں. تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے, وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا, جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا, ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی. بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, تو دونوں ٹھیک, بہت خوش قسمت ہیں کہ دونوں کیا ہیں,
انسان کے بچے ہیں بہت ہی کم ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ, اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی, خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو. چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے اور تمیز سے بات کرے, بیگم کی عزت کرے, اس کو محبت سے بات کرے. اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے, وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچنا نہ کرے, کیوں بس منع کر دیا, شوہر نے بول دیا, ختم. نہیں بھائی, آپ میرے بڑے ہیں, آپ نے آرڈر کر دیا, میرے لیے یہ کافی ہے. اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے, باندھی تو نہیں ہے نا, ہے تو بیوی, رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے, بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے, کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں, آپ یوں کہہ دیں, یوں نہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہوگا پھر بھی کچھ نہیں, نصیحتیں جتنی مرضی کر لو, ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں. زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلتی ہے بس. مفتی صاحب, میں نے تیسری شادی کی ہے, میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ, تجھے پنکھے سے باندھوں گی, تیرا وہ حشر کروں گی. میں کیا کروں, گھر ہی نہیں آؤ, گھر میں پنکھا نکلوا دو, اے سی لگوا دو, کس سے باندھے گی, رسیاں ختم کر دو گھر میں. بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, بس اس کو انجوائے کرو, خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات. ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے, بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے. اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو. لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دڑ 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 طلاقیں, یہ جنگلیوں کا کام ہے, سمجھتے ہو. جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی. انجوائے کرو اس کو. تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے, اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے, سمجھ رہے ہو. وقت بہترین مرہم ہے, اس کو گزارو, ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو مفتی صاحب, لوگ علماء کو برا بہت کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ قرب قیامت ہے بھائی, علماء کو برا کہتے ہیں. اصل میں مذہب کو ڈائریکٹ برا نہیں کہہ سکتے تو علماء کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر تو پورا بیان ہوا ہے نا. مفتی صاحب, میرا نام محمد ہے, میں ٹنڈو. اچھا, میرے بیانات کے بارے میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں, دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں. دنیا میں میرے جتنے سفر ہوتے ہیں یہ فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, ان میں میرا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا. ابھی بھی امریکہ گیا نا, لوگوں نے کہا ڈالر کمانے گیا ہے, ڈالر کمانے گیا ہے, نوٹ چھاپنے گیا ہے. یہ مولویوں ہی کا ظرف ہے کہ فری پھوکٹ میں 2-2 ڈھائی گھنٹے کے بیان کرتے ہیں, 1 روپیہ نہیں لیتے. تو یہ پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں. کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھ لو آپ, کتنے ایک اسپیچ کے کتنے پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ فری میں نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو بلائے گا نہیں, نہ, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اگر پیسے لے کے شروع کر دیں تو ہمارے سفر ڈبل ہو جائے, کیونکہ پھر جو انوائٹ کرے گا وہ بھی اپنا کمیشن رکھے گا, پھر تو ہماری انویٹیشن مختلف ملکوں کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے. اگر میں آج اعلان کر دوں نا کہ جو مجھے انوائٹ کریں وہ پیسے لیں, میرے اتنے ہوں گے, انوائٹ کرنے والے کے اتنے ہوں گے, تو پھر آپ بھول جاؤ. میں تو اتنے دنیا میں ہر وقت سفر ہی میں رہوں میں. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, کیونکہ جہاں پیسے آ جاتے ہیں وہاں مانگ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے تو رکھا ہوا ہے بھائی, کسی کا کوئی پروفٹ نہ بلانے والے کا ہوگا نہ میرا ہوگا, 1 روپے بھی نہیں. تو فری پھوکٹ کے ہوگا سارا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. میرا نام محمد ہے, میں ٹنڈو اللہ یار میں رہتا ہوں. آپ میرے نام سے میرے والدین کو شادی کا پیغام دے دیں, جناب کی مہربانی ہوگی. متعلم جامعہ صدیق اکبر. بھائی ان کے والدین کو میں کہتا ہوں ٹنڈو اللہ یار کا محمد آیا ہوا ہے, اس کنوارے کی شادی کرا دو تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی یہ ہو گیا, یہ نکالیں بھائی. علماء اکرام سب لوگ کیا لکھا ہے, ملاقات کے سلسلے میں آئے ہیں. جامعہ عبد الحمید بلوچ. علماء کرام ملاقات کہاں ہے؟ حضرت عصر میں ملنے. اگر میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں آج, بہت زیادہ تھکا, اتوار کو عصر میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اتوار کو عصر میں. جزاک اللہ. میرا بیٹا سید محمد عروج حفظ قرآن کا طالب علم ہے, ٹپس بتا دیں کہ یہ کیسے معمولات بتائیں کہ جلدی حافظ بنے. یہ ٹیچر کا کمال ہوتا ہے بھائی,
کسی اچھے ٹیچر سے پڑھوائیں تو وہ جلدی حفظ کروا دیتا ہے. اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کون سا ٹیچر کتنی جلدی پڑھوا رہا ہے. بعض تو پوری پوری زندگیاں لگوا دیتے ہیں, ہوتا ہی نہیں ہے. آنکھوں کی بینائی کے لیے حدیث سے ثابت ہے کہ صبح نہار منہ اپنا لعاب آنکھوں میں لگانے سے بینائی. میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے میرے بھائی. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے, اور ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن عورتوں کے بچے گر جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے ہو رہے ہوں گے اور حمل بھی ہوگا. پتہ نہیں حضرت مولانا نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, اپنی طرف سے کسی نے ان کی طرف نسبت نہ کر دی ہو. کی ہے تو پھر ان سے پوچھو, ان کی باتیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی. معین اختر سے انور مقصود نے کہا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, تو انور مقصود نے کہا تھا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. صحیح ہے نا میرے بھائی. یہ لکھا ہے مستری کو نبی نے بد دعا دی تھی. میں امریکہ میں تھا, کسی نے سوال دیا, میں نے پڑھا تو اس نے کہا اسی اسٹائل سے پڑھیں جیسے آپ کراچی میں پڑھتے ہیں. اس نے کہا وہی سر بنائیں. تو وہ سر اتنی پھیل گئی ہے دنیا میں, تو لیکن میں نے پھر بھی نہیں پڑھی کیونکہ یہ چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں نا, کسی کے مشورے سے نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کو نبی نے بد دعا دی تھی, یہ ٹھیک بات ہے واضح فرما دیں. کیا لکھا ہوا ہے مستری کو, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کس نے سوال پوچھا ہے یہ؟ مستری نہیں, مستری کو نبی نے کوئی بد دعا نہیں دی. نہ نہ نہ, غلط بات ہے بالکل. مزدور کے لیے تو نبی کی حدیثیں ہیں بھائی, اس کے فیور میں ہیں. حضرت امام حنیفہ کے پیروکار میں بریلوی اور دیوبندی, جبکہ دونوں میں فرق ہے. بہت سے معاملات میں یہ کیوں ہے؟ دیکھو امام حنیفہ کو فالو کا دعویٰ دونوں کرتے ہیں نا, دعویٰ کرتے ہیں نا. اب اس دعوے پہ کون پورا اترتا ہے نہیں اترتا یہ ایک الگ بحث. سے تو بہت سے لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ یہ دعوے پہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. بہت سے لوگ اسلاف کے طریقے پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان کے مسائل اسلاف سے بالکل خلاف ہیں. اسلاف میں کوئی 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہتا تھا. اسلاف میں نہیں ملتا ہمیں کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اسلاف میں کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھی انہوں نے. صحیح ہے نا, وہ تو رمضان میں زیادہ ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو باقی یہ ہے کہ اور کیا مسئلہ تھا. اسلاف میں عورتیں صفا مروہ میں چلتی تھیں, دوڑتی نہیں تھیں, لیکن بعض سلفی عالم کا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی. تو اسلاف کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی بریلوی حضرات دعویٰ کرتے ہیں امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. بھائی فالو کہاں کرتے ہیں امام حنیفہ کے عقائد؟ تو امام طحاوی نے لکھے ہیں العقیدۃ الطحاویہ میں, العقیدۃ الطحاویہ میں, جو پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں سب نے, کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد ہیں. تو اس میں تو وہ شرکیہ باتیں کہیں بھی نہیں ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں. سب بریلوی نہیں کرتے, جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح فتوے کی جو مشہور کتابیں ہیں, فتاوی عالمگیریہ, فتاوی شامیہ, اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے یہ بدعتوں کا تذکرہ جو بعد میں ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنی طرف سے چیزیں بہت ساری. تو فالو کریں تو پھر یہ اختلاف ختم ہو جائے نا. فالو کرتے نہیں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فالو کریں گے تو امام صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ یہ قوالیاں اور قبر پرستی. میں نہیں کہہ رہا بھائی سارے بریلوی, بہت سے بریلوی بھی خلاف ہیں ان چیزوں کے, لیکن جو کرتے ہیں اور پھر وہ یہ کہ ہم حنفی ہیں, تو بھائی آپ حنفی نہیں ہو. اگر حنفی ہوتے تو صرف فقہ حنفی میں رفع الیدین اور آمین کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ مسئلہ امام علامہ شامی نے تو قبر پہ جو قرآن پڑھنے کا جو اجارہ ہوتا ہے اس کو ناجائز لکھا ہے. قبر پہ اصالہ ثواب کے لیے نہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے, اجرت پہ بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ناجائز لکھا ہے. اور بہت ساری بدعتوں کو ناجائز لکھا ہے. بلکہ فتاوی شامیہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو شخص نبی کو حاضر نکاح پڑھائے اور کہے کہ نبی گواہ ہیں اس میں, تو وہ بھی مشرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر ہے یا مشرک ہے, اس طرح کے الفاظ ہیں, کیونکہ وہ نبی کو حاضر ناظر سمجھ رہا ہے. تو دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو بھی, بریلویوں کو بھی, کہ بھئی اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو پراپر وے میں فالو کرو. اور فقہ حنفی بدعتوں سے سب سے زیادہ دور ہے, یہ ذہن میں رکھو. آج حنفیوں میں بدعتیں بہت ہیں, تو وہ فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے ایڈیشن ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ کا بدعت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق
نہیں ہے. بہت سی چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی گئی ہیں جن کا امام صاحب سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. چلو بھائی کیا کیا نہیں غلط ہے. اگر 30 سال پہلے تو ایسا ثابت نہیں ہے. وہ تو قرآن میں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر حمل والی حمل گرا ڈالے گی. تو بچے پیدا ہو رہے ہوں گے تو حمل ہوگا نا. مفتی صاحب بس انہوں نے ان سے پوچھو نا پھر کیوں کہا انہوں نے. ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو نا. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں بھی امریکہ سے آیا ہوں. مفتی صاحب یہ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, مجھے جانے دو. ایک بس سوال ہے یہ کہ جو یہ موویز کے ایڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں شارٹس کے طور میں, جس میں مووی کی کلپس لگا کے ایک شارٹ ٹائپ بنایا جاتا ہے اور پیچھے میوزک ہوتا ہے, تو ان کی جو کمائی ہوگی یہ جائز ہوگی یا ٹوٹلی حرام؟ مووی کے ایڈ کی کمائی حرام ہے. ہم یوٹیوب کی کمائی کو حلال کہتے ہیں, مگر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں چند فیصد صدقہ کریں تاکہ حرام ایڈ جو چلے ہیں اس کی ارننگ سے آپ کی ارننگ پاک صاف ہو جائے. اب وہ یوٹیوب کے جو ماہرین ہیں ان کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں 1% کر دو, کچھ کہتے ہیں 10% کرو, کچھ کہتے ہیں 5%. اب وہ ایڈ پر ہے تو 4-5% بھی کر دیں تو بھی غنیمت ہے, لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ کریں, کیونکہ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی شراب کا ایڈ یا موویز جو ناجائز موویز ہوتی ہیں ان کے ایڈ چل جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. شاباش. محمد عروش ہوں. ہاں میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. زور سے بولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدنی منع لگ رہے ہو ماشاء اللہ. ہاں میں سید محمد عروش ہوں. میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں. میں آپ سے مصافحہ چاہتا ہوں. کیا بول رہا ہے؟ مسافہ کرنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ بچہ, اس لیے اجازت دے رہا ہوں. اور کوئی سوال؟ شاباش. کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتے ہو؟ قرآن حفظ. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نیک صالح عالم بنائے. ٹھیک ہے, 4 شادیاں کرائے. او استغفر اللہ. اس کی اماں ناراض ہوگی کہ بچے کو غلط باتیں ابھی سے سکھا رہے ہو. بچے کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. غلطی سے کی ہے میں نے. سفر میں ہوتے ہیں جب ہم, اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ سفر کے دن کتنے گزار دیں ہم نے ایک جگہ میں, تو اس میں سفر کی نماز کے بارے میں کیا ہے؟ سفر کا پتہ نہ ہو کہ جی کتنے دن ہے, مطلب 5 دن, 1 ہفتہ, 20 بہترین دن. بات کی. اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر سفر میں قضا نماز, جس طرح پیچھے اگر زندگی میں نمازی چھوٹی ہے ایک فرض کے ساتھ پچھلی ایک قضا, تو وہ کس طرح ہوگی؟ مطلب 4 کی 2 رکعت یا 4 کی؟ ہاں بھائی, آپ کسی علاقے میں سفر کر کے پہنچے جو آپ کے شہر سے 78 کلومیٹر دور ہے. جب آپ وہاں پہنچے, اب آپ کو پتہ نہیں یہاں میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے, تو آپ سفر والی نماز ہی پڑھو گے. جس دن آپ نے نیت کی کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا, آج کے بعد, یہ نہیں کہ جتنے پاس میں جو گزر چکا ہے وہ گیا. آپ نے نیت کی آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا, تو اس وقت سے 4 شروع کر دیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کراچی سے گئے حیدرآباد, آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں کتنے دن میں نے ٹھہرنا ہے. سسرال میں عزت ملی تو زیادہ ٹھہر جاؤں گا, بےزتی ہوئی تو میں جلدی نکل آؤں گا. اب آپ کنفیوز ہیں, 1 مہینہ اسی کنفیوژن میں گزر گیا, تو آپ 2 ہی پڑھیں گے. جس دن آپ کو خیال آیا کہ یار نہیں یار, مجھے لگ رہا ہے کہ عزت مجھے تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے سسرال میں, محسوس جس دن ہونا شروع ہو گئی نا عزت, آپ نے کہا یار 15 دن اب ادھر ہی ٹھہرو کم از کم, یا 1 مہینہ, اسی وقت سے آپ 4 شروع کر دیں گے. یہاں تک کہ نماز کے اندر اگر آپ کو خیال آ گیا نا, آپ نے ظہر کی نیت باندھی, 2 رکعت دل میں تھا, 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا یار پورے 15 دن ہی کر لو, کیونکہ نماز میں ہی ایسے خیال زیادہ آتے ہیں کہ عزت مل رہی ہے, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, یار دیکھ لو, میرا خیال ہے 15 دن. تو آپ پر لازم ہو جائے گا, یعنی یقین ہو گیا کہ اب 15 دن ٹھہرنا ہے, تو آپ پہ لازم ہوگا اس 2 کو 4 کر دیں. آپ سلام پھیرنے سے پہلے خیال آ گیا نا, تو اب 4 مکمل کریں. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اور اس کے برعکس بھی, آپ گئے 15 دن کی نیت سے, 4 پڑھنا شروع کر دی آپ نے. نماز کے دوران آپ کو خیال آیا کہ پتلی گلی سے نکل بھائی, سالہ بیٹھا ہوا ہے, گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, سلام پھیرتے ہی پیٹے گا پکڑ کے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ کا دوسری کا ارادہ اس کو پتہ چل گیا, تو آپ اب کیا کرو گے؟ ارادہ آپ کا بن گیا
کہ بھائی میں اب نکل رہا ہوں بس, اب اور 15 دن ہوئے نہیں آپ کو, بس میں نکلتا ہوں, تو اسی وقت کیا بن جاؤ گے؟ مسافر. اور وہ 4 کی کتنی کر دو؟ 2 کر دو. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور ہاں, قضا جو ہے, جب سفر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اپنے مقام پہ پہنچ کے 2 ہی پڑھی جائیں گی, اور جو حضر میں قضا ہوئی ہیں وہ سفر میں بھی پوری پڑھی جاتی ہے, اور وتر بھی قضا ہوتی ہے. سمجھ لو. کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ لانڈی سے. روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس مسافہ کر لیے گا کہ ٹھیک ہے نا, بہت تھکا ہوا ہوں میں, پھر کبھی وہ ٹائم, وہ ملاقات کا طریقہ لکھا ہوا ہے نا وہاں, ٹھیک ہے. روحانی بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روحانی بیماری سے کیا مراد ہے؟ جن چڑیل بھوت. پھر بھائی روحانی اگر کوئی جن چڑیل بھوت ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو بس, کسی عامل کے پاس مت جاؤ. عامل کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو جن ویسے ہی بھاگ جائے گا. جنات آتے ہی ان لوگوں کے پاس ہیں جو روحانی علاج کراتے ہیں. ہم پہ کیوں نہیں آئے جن آج تک؟ الحمدللہ اللہ نے بچایا ویسی وجہ سے. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جیسے یوٹیوب کا چینل ہوتا ہے, یوٹیوب کا چینل اگر ہم کاروباری مطابق ہمارا چینل ہے تو ہم اس کی یوٹیوب کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں دنیا بھر میں, تو اس سے جو ویوز آتے ہیں تو ویوز پہ مونیٹائز ہوتا ہے چینل. ہاں, تو ویوز تو دنیا کے کسی بھی کونے سے آ رہے ہیں, اس میں چاہے یہودی ہو چاہے کوئی بھی ہو, مسلم ہو کوئی بھی ہو, تو اس کے ویوز سے جو پیمنٹ آئے گی, جو یوٹیوب ہمیں پیمنٹ دے گا, وہ حلال ہوگی؟ حلال ہوگی بھائی. ویوز چاہے یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی پروڈکٹ کسی کو بھی بیچتے ہو تو آمدن تو حلال ہے نا. دیکھو یوٹیوب کی آمدن حلال کیوں ہے یہ سمجھو. یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے, مفتی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کرنا. یوٹیوب آپ کو جو پیسے دے رہا ہے وہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چل رہے ہیں اس پہ لڑکیاں نچوانے کے نہیں دے رہا, وہ نہ ان ایڈ کو لڑکیوں کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے, جو فی نفسی ہی ایک جائز کام ہے بشرطے کہ وہ پروڈکٹ حلال ہو. سمجھتے ہو؟ اس میں جو موسیقی اور غیر شرعی چیزیں آ گئی وہ ضمنن ہیں, پیسے ان کے نہیں مل رہے آپ کو. اس کی مثال ایسے, شیمپو کی بوتل جب دکاندار بیچتا ہے تو بوتل کے اوپر ایک حسینہ کی تصویر ہوتی ہے, لمبے بال, اور اسی ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے وہ بوتل لی ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اٹریکشن میں اس کا دخل تو ہوتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے میں. پیسے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ شیمپو کے دے رہے ہوتے ہیں, اس تصویر کے نہیں دے رہے ہوتے. اب دکاندار تصویر بھی تو بیچ رہا ہے نا ساتھ میں, لیکن کیا دکاندار کی ارننگ کو حرام کہا جائے گا اس بیس پہ کہ تصویریں, فحش تصویریں بیچ رہا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ تصویر تو کمپنی نے لگا دی میری پرمیشن کے بغیر, نہ میرا اس کے لگانے میں کوئی دخل نہ اس کے بنانے میں کوئی دخل ہے, میں تو شیمپو کی نیت سے بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کے پیسے مل رہے ہیں. اب کمپنی نے لگا دی تو یہ کمپنی کا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک نہیں ہے, میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو آپ جب گوگل کو اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دیتے ہو تو گوگل سے آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ایڈ یعنی ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ چلا سکتے ہیں, اور اس ایڈ کے آپ پیسے لیں گے تو ہمیں بھی دو پیسے, کیونکہ خود بھی تو لے رہے ہو, ہمیں بھی دو پیسے اس کے. تو ایڈ اگر جائز چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حلال ہوگی, ناجائز چیز کا ہوگا تو ارننگ حرام. باقی اس میں جو بے حیائی کا عنصر ہے نہ وہ آپ کے کہنے سے آیا ہے نہ وہ آپ کے اختیار سے آئے. جن کمپنیوں نے وہ بنایا ہے ناجائز وہ تو گناہگار ہوں گی, یا جس نے وہ بنایا وہ بھی گناہگار ہوگا, لیکن ارننگ حرام نہیں ہو سکتی اس بیس پہ, کیونکہ ارننگ اگر اس بیس پہ حرام ہو گئی تو پھر تو بہت یہ حرمت بہت آگے تک جائے گی. کچھ اسکالر ہیں جن کے کھوپڑی وپڑی تو ہے نہیں ان کے پاس, انہوں نے کہہ دیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے حرام ہے حرام ہے, بڑے مزے سے, اور پھر مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حلال کہتے ہیں, ان کی دکانیں منجن جو ان کا عادت ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو پھر ٹیلی ویژن میں کام کرنے والے جتنا بھی عملہ ہے سب کی حرام, کیونکہ سب کو ایڈورٹائزمنٹ کی سے تنخواہیں ملتی ہیں. پھر صرف ڈراموں فلموں کی حرام نہیں ہوگی, بلکہ کوئی مذہبی اسکالر آ رہا ہے نیوز چینل پہ خبریں پڑھ رہا ہے, اس کی ارننگ بھی کیا ہے بھائی. جیو ٹی وی میں جو نیوز اینکر ہے جو صرف خبرنامہ پڑھنے کے لیے آئے, ہم تو کہتے ہیں اس کی آمدن حلال ہے. لیکن جو اسکالر کہہ رہا ہے نا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جیو نیوز کے جو نیوز اینکر ہے اس کی ارننگ بھی کیا ہے حرام, کیونکہ جیو ٹی وی جو پیسے کماتا ہے یا ایکسپریس ٹی وی پیسے کماتا ہے, بول ٹی وی پیسے کماتا ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو کماتا ہے.
اس ایڈورٹائزمنٹ میں کیا تہجد گزار داڑھی والے لوگ دکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کون سا ایڈ ہے جس میں نیک پرہیزگار باپردہ عورتیں آ رہی ہوں؟ تو پھر اس کی ارننگ حرام ہوگی، اور وہ اسی ارننگ سے نیوز اینکر کو بھی پیسے دیتے ہیں، جاوید چودھری کو بھی اسی سے پیسے ملتے رہے ہیں، اور وہ دوسرے مشہور مبشر لقمان کو بھی. تو یہ سارا نزلہ مولویوں پہ کیوں گرا رہے ہو؟ میں نے جہلم والی سرکار سے یہ سوال کیا ہے، لیکن سرکار کی عادت ہے جب اپنے اگینسٹ سوال جاتا ہے تو وہ پرچی ایسی گھومتی ہے نا، وہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی گئی کہاں. وہ پرچی لکھنے کی بھی جہلم سرکار اکیڈمی میں وہی سوال پوچھا جائے گا جو جہلم سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پوچھ لیں، نا پابندی ہے. تو انہوں نے بول دیا مفتی طارق مسعود صاحب کا یوٹیوب چینل، فلانے مولانا کا یوٹیوب، یہ حرام کما رہے ہیں، یہ حرام آمدن. لیکن ہم تو ایک اصولی بات کر رہے ہیں کہ جائز ہے تو سب کے لیے جائز ہے، ناجائز ہے تو سب کے لیے ناجائز ہے. تو اگر یہ حرام ہے تو پھر جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ حرام ہے. پھر جاوید چودھری جو یعنی جو جیو ٹی وی پہ اور مختلف ٹیلی ویژن چینل پہ مبشر لقمان اور جتنے بھی صحافی ہیں سب کی آمدنیں کیا ہو گئیں؟ حرام. جن کو بھی ٹی وی سے، کیونکہ ٹی وی کیا لوگوں کو حج کرا کے تھوڑی پیسے کماتا ہے، وہی ایڈورٹائز دکھاتا ہے، اسی ایڈورٹائز سے آمدن آتی ہے، اسی آمدن کو وہ اپنے عملے میں تقسیم کرتا ہے. ہاں ٹی وی میں ڈراموں فلموں والوں کی آمدن کو ہم حرام کہتے ہیں کیونکہ وہ تو بے حیائی ہے، وہ تو ان کو تو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں. لیکن اگر ٹیلی ویژن میں کوئی نیوز چینل ہے آپ کا، کوئی جائز کام ہے، تو اس کی آمدن جائز ہے، حالانکہ وہ آمدن بھی اشتہارات کی ہوتی ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی اشتہار میں اگرچہ لڑکیاں دکھانا ناجائز ہے، لیکن پیسے لڑکیاں دکھانے کے نہیں دے رہی کمپنی کہہ رہی ہے میرا شیمپو دنیا میں بکے، میرا صابن دنیا میں پروموٹ ہو رہا ہے، اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو. اس لیے اگر شراب کا ایڈ چلے گا تو وہ اس کی ارننگ حرام ہوگی، اور اگر جائز چیز کا ایڈ چلے گا تو ارننگ حلال ہوگی. اگرچہ اس میں ناجائز چیز آ رہی ہے وہ نہیں آنی چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. تو ارننگ حرام نہیں ہو سکتی، تو ورنہ تو یہ ساری ارننگ لوگوں کی ارننگیں حرام ہو جائیں گی. لیکن وہ سرکار نے فتوا دیا، کیونکہ فتوا سیکھا تو ہے نہیں کہیں سے، پتا وتا بھی نہیں ہے، دارالفتہ سے کبھی کوئی تعلق بھی نہیں رہا، بیٹھے خود ہی کتاب میں پڑھ کے دے مار 4.5 فتوے، اور پھر ان فتووں کی بیس پہ مولویوں کی ارننگ حرام، اور مولوی یوٹیوب سے کما رہے ہیں. جب سوال پوچھا گیا کہ یہ تو سارے صحافیوں کی تنخواہیں پھر حرام ہیں، صرف مولویوں کی تھوڑی ہے، سارے نیوز اینکر، الجزیرہ کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام، اور جتنے بڑے بڑے چینل ہیں سب کے تنخواہیں حرام. تو وہ سوال کا آپ تک کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ صرف ایک بندہ ہے جو مولویوں پہ ٹھڑک نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب سوال اگینسٹ جاتا ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو ایسے گھماتے ہیں سوال کو، دعویٰ ہی چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو سمجھتے ہو؟ اور کوئی سوال؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ اگر ہم جیسے ابھی میں نے پہلے اکثر مساجد میں دیکھا ہے خطبے کے دوران جمعہ والے دن بیساکھی استعمال ہوتی تھی، اب وہ کیوں نہیں ہوتی؟ اور کافی ٹائم سے میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں نہیں ہوتی. دیکھو بہت سے علماء خطبے کے دوران بیساکھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے میں نہیں استعمال کرتا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو علاقہ تلوار کی زور سے فتح ہوا ہو، جہاں اسلام آیا ہو تلوار سے، جنگ ہوئی ہو، وہاں تلوار ہاتھ میں لے کے امام کو خطبہ دینا چاہیے تاکہ ایک اسلام کی شوکت کا اظہار ہو. تو ایک خاندانی بات لکھی ہے کہ بھئی یہ جہاد سے فتح ہوا یہ علاقہ، تو اب تلواروں کا دور تو کیا، اب تو کلاشن کوفوں کا ہے، بم ہاتھ میں لے کے پھر خطبہ دے انسان. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا میں، تو پھر وہی اکیلا ہی ہوگا، باقی پبلک گھر بیٹھی ہوئی ہوگی. مفتی صاحب ہم لوگ انڈیا سے آئے آپ سے مصافحہ کرنے. اچھا بیٹا ابھی کرتے ہیں. بس جو امام صاحب کر رہے ہیں چھوڑ دو اماموں کی جان یار، ان سے اچھی چیزیں سیکھو. اب ایک بیساکھی کو پکڑ کے امام صاحب پتہ نہیں کیا کیا، چھوڑ دو. جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، امام کا ایک احترام بھی تو ہے نا. نہیں سنت ونت نہیں ہے بیساکھی سے. امام جو ہے نا اپنی مسجد کا امام، اس کو محبت دو، اس کی قدر کرو، اس کی غلطیوں کو، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر ایک سے ہوتی ہیں، اپنے باپ کی جیسا سمجھو اس کو. پورا سیدھا اپنے ابا کو کر سکتا ہے کوئی دنیا میں؟ احتراماً چپ ہو جاتا ہے یار. تو ایسے ہی جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، سارا صحیح تھوڑی کر سکتے ہو اس کو. جو صحیح ہے، جو تھوڑا بہت غلط ہے بولو کوئی بات نہیں یار، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جانے تو ہم سے تھوڑی سوال ہوگا. ہاں ایسا نہ ہو کہ وہ کرپشن شروع کر دے اور دھاندلیاں شروع کر دے. جامعۃ الرشید کے جو بانی ہیں ان کا کیا موقف ہے ویڈیو کے بارے میں؟ جامعۃ الرشید کے جو بانی حضرت مفتی رشید احمد صاحب ویڈیو کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بس ان سے اختلاف ہے ہمارا.
یہ تو بعد میں دارالعلوم کرنگی میں پوری بحثیں ہوئی ہیں کئی مہینے تک. اصل میں وہ ان کا اس لیے بھی تھا کہ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا اس طرح استعمال تھا ہی نہیں. ایک مخصوص چینل ہوتے تھے, ان میں بے حیائی ہی تھی, تو اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ تو بعد میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب نے علماء کو جمع کیا, بھائی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو ایک مہینہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں اس پہ. السلام علیکم. یہ حضرت صاحب سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت بھی ضرورت کی وقت اس کی وہ بھی گنجائش دیتے تھے ویڈیو کی, مفتی رشید احمد صاحب بھی, لیکن چونکہ اس کا نیگیٹو استعمال زیادہ تھا تو وہ فتویٰ ان کا پبلک میں گیا نہیں ہے, وہ نجی محفلوں میں تھا. سیکیورٹی وغیرہ کے پیش نظر جیسے حرمین میں وہ وہاں اس کو بھی جائز کہتے تھے ویڈیو کو, سیکیورٹی کی ضرورت ہے نا. حرمین میں ویڈیو کا استعمال وہ تو سیکیورٹی کیسے ہوگی, تو سیکیورٹی کی غرض سے اور ان چیزوں سے بعض چیزوں میں انہوں نے بھی گنجائش دی تھی. جی میرا سوال یہ تھا کہ پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے جو انسٹالمنٹ پہ آج کل چل رہے ہیں کہ مختلف پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے, یہ انسٹالمنٹ میں لے سکتے ہیں پراپرٹی؟ ہاں لے سکتے ہیں. اس میں کوئی سود وغیرہ یہ سود نہیں ہے, یہ آپ کی تنخواہ کٹتی ہے جو بعد میں بڑھا کے ملتی ہے, تو آپ کی ملکیت میں آئی نا, آیا ہی نہیں کچھ. جی میں یہ اس کی پروفٹ فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پہ جو بلڈرز انسٹالمنٹ کی جو پراپرٹیز وغیرہ سیل کر رہے ہیں, مال بن رہے ہیں, شاپنگ مال وغیرہ ہیں, جیسے جوڑیا بازار ہے, ابھی بلڈرز جو انسٹالمنٹ پہ جائز ہیں چیزیں, لیکن اسی وقت طے ہو جائے کیش پہ اتنی قیمت ہے, ادھار پہ اتنی, تو پھر وہ کنفیوز نہ ہو, پھر اسی وقت طے کرے میں کون سی قیمت پہ لوں گا, بعد میں وہ قیمت چینج نہیں ہو سکتی. بس میرا خیال ہے تھک گئے کافی. ایک سوال آخری, انڈیا والے بس آ جائیں جلدی سے مسافہ کر لیں, اور یہ تو ایک دو بھائی دو ہیں جلدی سے, شاباش. ابے تصویروں کی لائن لگ جائے گی, میں مر جاؤں گا, انتقال ہو جائے گا.